کا ویڈیو ہے ہمارا اسلامک اسٹڈیز کے سلیبس کے حوالے سے۔ آج ہم اسلامک اسٹڈیز CSS پیپر کے سلیبس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے پیپر پیٹرن اور ریکمینڈڈ میٹیریلز پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس۔ تو یہ سلیبس جو ہے یہ 7 بڑے سیکشن پر مشتمل ہوتا ہے، پھر اس میں سب ہیڈنگز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہیڈنگ ہے اس میں انٹروڈکشن ٹو اسلام، تعارفی اسلام۔ اس میں سب ہیڈنگ جو ہے وہ ہے کنسیپٹ آف اسلام، تصور اسلام۔ نمبر 2 امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف، انسانی زندگی میں دین کی اہمیت۔ پھر اس کے بعد ہے ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن، مذہب اور دین کے درمیان فرق۔ یہ کویسچن امپورٹنٹ ہے پیپر کے حوالے سے بھی، کیونکہ 2-4 دفعہ ریوائز ہو چکا ہے، پیپر میں آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام، اسلام کے نمایاں پہلو۔ اور اس کے بعد ہے اسلامک بیلیفس اینڈ اٹس امپیکٹ آن انڈیویجول اینڈ سوسائٹی اینڈ دا فنڈامنٹل آف اسلام، اسلامی عقائد کے انفرادی اجتماعی زندگی پر اثرات اور اساسیں یا دین کی بنیادیں۔ پھر اس کے بعد ہے اسلامک ورشپ، اسپریچول، مورل اینڈ سوشل امپیکٹ، اسلامی عبادات کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات۔ اس کے بعد نمبر 2 جو بڑا ہیڈنگ ہے یا سیکشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو پیپر کا، وہ ہے اسٹڈی آف سیرہ آف دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے رول ماڈل۔ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے، سیرت طیبہ۔ اس میں جو سب ہیڈنگز ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں 1 بائی 1۔ سب سے پہلے ہے انڈیویجول یعنی انفرادی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد ہے ڈپلومیٹ ایز اے سفارتکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایز اے سفارتکار ایک عملی نمونہ تھی، اس کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ایز اے ایجوکیٹر، ایک معلم کی حیثیت سے۔ اس کے بعد ہے ملٹری اسٹریٹجسٹ، سپہ سالار۔ اس کے بعد ہے پیس میکر، امن کا پیغمبر، امن کے وہ داعی تھے، لوگوں کو امن کا درس دیتے تھے۔ تو اس کا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ تھی۔ اس جو سب ہیڈنگز ہیں ان کو ہم نے تیار کرنا ہے پیپر کے لیے۔ اس کے بعد نمبر 3 سیکشن ہے ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، حقوق انسانی اور اسلام میں خواتین کا مقام۔ اس میں جو سب ہیڈنگز ہیں وہ ہے وقار انسانی، مرد اور خواتین کا انسانی وقار، ڈگنیٹی آف مین اینڈ وومن۔ اس کے بعد چوتھا ہے اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر، اسلامک تہذیب اور ثقافت، میننگز اینڈ دا وائٹل ایلیمنٹس، جو اہم پارٹس ہے اس کے معنی ہیں اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر کے وہ۔ اس کے بعد نمبر 2 سب ہیڈنگ ہے رول آف سویلائزیشن دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی اینڈ کمیونٹی۔ اس کے بعد ہے سماج اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں تہذیب کا کردار، معاشرے میں اس کا جو کردار ہے وہی۔ اس کے بعد ہے کریکٹرسٹکس آف اسلامک سویلائزیشن، توحید، سیلف پیوریفیکیشن، ڈگنیٹی آف مین، ایکویلٹی، سوشل جسٹس، مورل ویلیوز، ٹالرنس اینڈ رول آف لا۔ اسلامی تہذیب کے نمایاں اوصاف جن میں توحید، تزکیہ نفس، انسانی عزت وقار، مساوات، سماجی انصاف، اخلاقی اقدار، صبر و برداشت، قانون کی حکمرانی، یہ سب چیزیں اس کے سب ہیڈنگز ہیں اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر کے، یہ شامل ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 اسلام اینڈ دا ورلڈ، اسلام اور دنیا، امپیکٹ آف اسلامک سویلائزیشن دا ویسٹ اینڈ وائس ورسا، مغرب پر اسلام کی جو تہذیب ہے اس کے اثرات۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں دا رول آف اسلام ان دا ماڈرن ورلڈ، جدید دنیا میں اسلام کا جو کردار ہے وہی۔ اس کے بعد مسلم ورلڈ اینڈ دا کنٹمپریری چیلنجز۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے اسلامی تہذیب کے معرب، اسلام اور عصر حاضر کے چیلنجز، جو آج کل کے جتنے بھی چیلنجز ہیں وہی، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے۔ پھر آتے ہیں اس کا لاسٹ سب ہیڈنگ ہے رائز آف ایکسٹریمزم، یعنی ایکسٹریمزم آج کل
امپورٹنٹ ایشو ہے انتہا پسندی کا فروغ، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو یہ بھی ہم نے اچھے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 بڑا سیکشن یا بڑا ہیڈنگ، اس کے سب ہیڈنگ بتاتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام۔ پبلک ایڈمنسٹریشن اور حکومت کو چلانا یا اسلامی طرز حکمرانی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ کنسیپٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام، پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو تصور ہے اس کا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اسلامی تصور آف پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآنک گائیڈنس آن دا گڈ گورننس، اچھی طرز حکمرانی کا ڈھانچہ جو قرآن پاک میں دیا گیا ہے، قرآن اور فقہ کی روشنی میں حکمرانی کا جو تصور ہے، جو طریقہ کار ہے، وہی چیزیں ہم نے اس میں تیار کرنی ہے۔ کنسیپٹ آف گورننس اینڈ اٹس اپلیکیشن دا لائٹ آف قرآن سنہ فقہ، وہی پھر سے کہ گڈ گورننس جو کہ ہے حکمرانی کا جو طریقہ کار ہے وہ قرآن پاک، سنت اور فقہ کی روشنی میں ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، وہ سب چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے۔ گورننس اسٹرکچر ان اسلام، اور پھر اس طرح سے گورننس کا جو اسٹرکچر ہے اسلام کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اس میں شورا ہے، مجلس شورا، لیجسلیشن، سورسز آف اسلامک لا، اسلامک لا کے جو ذرائع ہیں جہاں سے اسلامک لا ڈیرائیو ہو چکی ہے، ڈیریویٹڈ ایریا سے، وہاں وہ سب چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے، جس میں اجماع، قیاس، قرآن، حدیث، یہ سب چیزیں شامل ہے۔ پرائمری سورسز ہے، سیکنڈری سورسز ہے، وہ سب چیزیں اس کے ایمبیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے گورننس انڈر دا پیس خلافت، پھر جو حکمرانی ہمارے خلفائے راشدین کے ٹائم میں تھی، وہ اس کو ہم پڑھیں گے اس میں۔ پارٹیکولرز لیٹرز آف دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو ڈفرینٹ اتھارٹی، پھر جو خطوط تھے، مخصوص خطوط تھے حکمرانوں کو لکھے گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ذرائع کو لکھے تھے، وہ ہم تیار کریں گے، اس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد رسپانسبلٹیز آف دا سول سرونٹس، پھر آ جاتے ہیں رسپانسبلٹیز، تو رسپانسبلٹی سرکاری ملازمین کی جو ذمہ داریاں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی، حسابہ ان اسلام، اسلام میں جو حساب کتاب کا طریقہ کار ہے، احتساب کا نظام، اسلامی احتساب کا نظام، وہ ہم پڑھیں گے اس میں۔ پھر لاسٹ ون ہے، لاسٹ سیکشن ہے اسلامک کوڈ آف لائف، اسلامی طرز زندگی یا اسلامی ضابط حیات۔ پھر اس میں ہے سیلینٹ فیچرز آف اسلامک سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اکانومک سسٹم۔ اس طرح سے اسلامی نظام کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، جس میں سوشل سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، معیشت کا نظام ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے۔ جوڈیشل سسٹم بھی آ جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹیو سسٹم ہے، پروسیجر آف اجماع اینڈ اجتہاد، اور آخری جو ٹاپک ہے وہ اجماع اور اجتہاد کے اصول اور ضوابط۔ اجماع اور اجتہاد یہ سورسز آف اسلامک لا میں بھی آ جاتے ہیں، اس میں بھی۔ تو یہ اسلامک اسٹڈیز کا پورا سلیبس ہے، یہ 7 بڑے ٹاپکس ہے، پھر اس میں سب ہیڈنگ سے انٹروڈکشن ٹو اسلام پہلا ہے، اسٹڈی آف سورہ سیرہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے رول ماڈل، دوسرا ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، تیسرا اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر، چوتھا اسلام اینڈ دا ورلڈ، پانچواں پبلک ایڈمنسٹریشن گورننس ان اسلام، چھٹا پھر اسلامک کوڈ آف لائف، ساتواں۔ یہ 7 ہو گئے۔ یہ سلیبس اردو اور انگلش دونوں میں دیا گیا ہے، PPSC کے ویب سائٹ پہ، گوگل پہ بھی پڑھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے اردو۔ یہ پیپر ہم دونوں لینگویج میں اٹیمپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے پیپر پیٹرن پر بات کرتے ہیں اور ساتھ میں جو میٹیریلز ہے، جتنے بھی اس کے ریلیونٹ میٹیریلز ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس کا جو پیپر ہے، پیپر پیٹرن کو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ پیپر 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے اس کا۔ سب سے پہلا پارٹ جو ہے 2 پارٹس ہوتے ہیں، پہلا پارٹ MCQs کا، اس کے 20 مارکس ہوتے ہیں، 30 منٹس ٹائم ہوتا ہے۔ ٹائم ختم ہونے پر پہلا پارٹ واپس لے لیا جاتا ہے، دوسرا آنسر بک دے دیا جائے گا۔ دوسرا پارٹ جو ہے پارٹ سیکنڈ، اس میں 7 کویسچنز ہوتے ہیں، 7 میں سے ہم نے 4 کویسچن کے آنسر لکھنے ہوتے ہیں، ہر کویسچن کے نمبر برابر یعنی 20، اس طرح سے 80 مارکس بن جاتے ہیں۔ 80 مارکس اس کے، 20 مارکس MCQs کے، ٹوٹل 100 بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا پیپر پیٹرن ہے، اور یہ پیپر دونوں لینگویجز میں دیا ہوا ہوتا ہے، اردو اور انگلش میں۔ جو بھی لینگویج آپ کی کو آسان ہو ہم اسی کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، زیادہ کویسچن اٹیمپٹ نہیں کر سکتے، ایکسٹرا
اٹیمپٹ آف کویسچن کے مارکس نہیں ملیں گے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ریکمینڈڈ میٹیریلز پر۔ APPSC کے ویب سائٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اسلامک اسٹڈیز کے لیے ریکمینڈڈ کافی سارے 10-12 بکس دیے گئے ہیں۔ اس کو پڑھنا مشکل بھی ہے، ایکسپینسو بھی ہے، ہارڈ کاپیز میں بھی مشکل ہے، PDF میں بھی مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے لینا ہے حافظ کریم چوتائی صاحب کا اردو اور انگلش دونوں لینگویجز میں اس کے نوٹس ہے، ہم وہ لیں حافظ کریم چوتائی صاحب کا۔ اس کا جو سنیپ ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں بھی شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے لیے جتنے بھی بکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں گوگل ڈرائیو کا لنک دے رہا ہوں، وہاں سے آپ یہ بکس PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ ہارڈ کاپی کو یوز ہی کریں، یہ بہت سمپل پیپر ہے۔ نیچر پر اگر بات کریں سمپل ہے، اس کو کافی جو سلیبس ہے لیمیٹڈ سلیبس ہے، اور اس کی تیاری جو ہے بس اس حافظ کریم صاحب کے نوٹ سے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے بکس ہے اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن یہ سب سے آسان ہے، تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا۔ حافظ کریم چوتائی صاحب کا جو نوٹس ہے اردو اور انگلش دونوں میں اویلیبل ہے، تمام تر سلیبس وہاں سے کور ہو جاتا ہے، تو آپ وہی یوز کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اور آنے والے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا